بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدینہ المنورہ میں مسجد قباء، جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کی، اور اسی مسجد کے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا کہ جہاں پر کوئی پھل پھول نہیں سکتا۔ اگر کوئی فیملی آ کے رہے تو ان کی گروتھ نہیں ہو سکتی، ان کی آگے ہی نہیں فیملی بڑھ سکتی، اور اگر مرغی بھی اس وہاں پر انڈا دے دے تو اس سے بھی کبھی بچہ نہیں نکل سکتا۔ اس زمین کی کیا وجہ ہے ناظرین؟ جی بالکل، یہ مسجد زرار کی جگہ ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا، اور مسجد زرار کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو آئیں تھوڑا سا تفصیل میں جاتے ہیں کہ مسجد زرار کی جگہ پر اتنی یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوئے، اور اس کا جو ہے وہ قصہ مکمل کیا ہے۔ مدینہ کے انصار نے پیار اور محبت کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ مل کر مسجد قباء کی تعمیر رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پہلا پتھر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں پر پتھر رکھے، اور ان پتھر کے رکھنوں سے مسجد کی تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر اوقات 2 نفل نماز پڑھانے کے لیے مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور مسجد قباء مسجد نبی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ناظرین، مدینہ کے منافقین کا ایک شخص ابو عامر تھا، وہ شام میں رہتا تھا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ روم کا بادشاہ حملہ کرے مدینہ منورہ پر اور مسلمانوں کو ثم نعوذ باللہ ختم کر ڈالے۔ ناظرین، اس نے مدینہ کے منافقین کو خطوط لکھے کہ تم ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پر اپنی پلاننگ کرو، اور جب ہم یہاں پر آئیں تو وہاں سے تم حملہ کرو، وہاں پر اپنے ہتھیار بھی چھپاؤ اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے جلد از جلد اس کا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آئیں اور اس مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ مسجد قباء تو ساتھ ہی ہے، کیا ضرورت تھی مسجد بنانے کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، سردی ہوتی ہے، چلنے نہیں ہوتا، جبکہ فاصلہ تو صرف 200 میٹر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی غزوہ تبوک کے لیے نکل رہا ہوں، ہے بھی یہ قحط سالی کا دور تھا، تو میں واپسی پہ آ کے دیکھوں گا جو بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، 1 دن کی مسافت رہ گئی تھی، تو ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے، اور کیا فرمایا؟ ناظرین، سورہ التوبہ کی یہ جو آیات نازل ہوئیں 107 سے 110، ان کا ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ ناظرین، ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے جن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھڑے ہونے سے بھی منع فرما دیا، اور مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اس غرض سے جنہوں نے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں، یعنی تکلیف پہنچائیں، نقصان پہنچائیں اور کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی کرنا تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دل میں موجب خلجان رہے گی، مگر یہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے والے، غور کیجئے کتنی حیرانگی کی بات ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، یہ لوگ کیسے تھے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے چھپا پائیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہم یہاں پر ہتھیار رکھیں گے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں شاید شک تھا، تبھی تو وہ منافق ہو گئے، تبھی تو ان کے دل میں یہ آئے ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو منافق ہوتے ہیں یہ اپنے مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، جبکہ آپ ابھی لشکر لے کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے زواوان سے چند صحابیوں، جن میں وحشی، مالک بن وخشم، وعمان بن عدی اور عام ابن سکن، ان کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس مسجد کو جلا کر زمین سے ملا دیا، اور وہ مالک بن بدخشم کا قبیلہ تھا۔ مالک نے معان سے کہا میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں، اور اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور کھجور کی ٹہنیاں لی اور وہاں لا کر اس کو آگ لگا دی، اور ناظرین یہ مسجد اس وقت گرا دی گئی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ ناظرین، یہ جو نقشے میں آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹلائٹ تصویر ہے، یہ دیکھ لیجئے مسجد قباء ہے، اور یہ ساتھ وہ خالی جو میدان دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کے سامنے ساری جگہ بھر گئی ہے اور یہاں پر پارکنگ بنا دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو خانہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ والا ایک پلاٹ خالی دکھائی دے رہا ہے، اس کی ذرا سنیے آگے لرزا دینے والی کہانی۔ ناظرین، مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، باقی جگہوں پہ گھر بن چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں تو میں اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اب انہوں نے یہ فرمایا کہ البتہ ثابت بن اکرم ایک ایسے صحابی ہیں جو بڑے ضرورت مند ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اگر وہ یہاں مکان بنا لیں تو ان کے مشورے کے مطابق یہ جگہ ثابت بن اکرم کو دے دی گئی۔ مگر ہوا یوں کہ جب ثابت اس مقام میں مقیم ہوئے اس گھر میں بنانے کے بعد ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو زندہ بھی نہیں رہا، جو بھی ہوتے وہ دنیا سے چلے جاتے، زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے ناظرین کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی اگر مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، یہ ایسی جگہ ہے، کبوتر اور جانور بھی اس میں کبھی پھلا پھولا نہیں، چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے قریب ہی اسی جگہ پر یہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور یہ جگہ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، تو پھر یہ جگہ ہو سکتا ہے قیامت تک ایسے ہی رہے۔